الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی اور دوستو، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، میری پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے فصلی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیے. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے. میرے بھائیو، نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں، اس دار فانی میں تشریف لائے، ہر نبی کی شریعت میں نماز فرض رہی اور اس نبی کے پیروکار اس پر عمل کرتے رہے. اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی 5 وقت کی نماز ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دی گئی. میرے بھائیو، نماز کی خصوصیت و اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی دیے، لیکن نماز ایک ایسی اہم ترین اور عبادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر بلا کر تحفہ عطا فرمایا. میرے بھائیو، یہ عبادت ہے جس سے انسان کو کبھی چھٹکارا نہیں، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مکانوں میں ہو، غمی میں ہو، خوشی میں ہو، ولی ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، غرض دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک کو خانے خدا میں سجدہ ریز ہونا ہے. ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی خاصیت بلندی ہے، مٹی کی خاصیت پستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے؟ میں تو نہیں کروں۔ تو میرے بھائیو، شیطان نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا؟ نہیں نہیں، شیطان سجدے کا انکار ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ بیسیوں سجدے کا انکار کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، آرام سے قہقہے لگاتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، پھر 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے۔ تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کے خاطر، جس نفس کے خاطر اللہ سے بغاوت کی، اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں کہ نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہو۔ ارے میرے بھائیو، جس حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پر ہاتھ رکھتا، نہ عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ اس لیے پڑے کہ ہم اللہ کے باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر لی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفا والا اللہ کہ زمین بولے اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اللہ اجازت دے انہیں ہلاک کر دیں۔ اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہوا، وہ جس کی غیرت جوش میں آ رہے، میرے بنے ہوئے گندے پانی سے بنے ہوئے، نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہوا سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹیوں سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، اور یہ میری ہی منکر بن گئے، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم اگر تمہیں چائے کی پیالی نہ دے تو تم کہتے ہو چھٹے کر، چھٹے کر، کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں رگیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھر پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں اور رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی، آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی،
زبانوں کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی، معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے، جو آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، کیا میرے اللہ کا نظام ہے؟ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے بھی اگر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں تو ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ و بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہ کیا تو نکال دیا، اور تم یہ وجود کہاں سے خرید کر لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اے میرے بندو، میں نے ہی تو تمہیں بچھا کر دی ہے۔ فَاكِهَةً، میوے سے میں نے ہی تمہارے لیے پھل نکالا۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا، بھوسا بھی بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرقوں کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ کیوں تم میرے نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے 2 پانی چلائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے۔ اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے، نہ پھر کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے گا، نہ زمین کا پانی میٹھا ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے سفر کر رہی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کو رکھتا ہوں۔ تمہارے اتنے بڑے جہاز اور اس میں اتنے آدمی آرام سے سفر کر سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں نہیں ہے ہم سب مر جائیں گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مکانوں میں ہو، غمی میں ہو، خوشی میں ہو، جہاں پر بھی ہو، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔